اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر جمعۃ المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے پچھلی دو ویڈیو کے اندر پارٹ 1 کے اندر اور پارٹ 2 کے اندر جمعہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے اندر ہم نے کوشش کی جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کرنے کی۔ جتنا بھی ہو سکا ہم نے ان ویڈیو کے اندر جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کی۔ آج ہم پارٹ نمبر 3 کے اندر یعنی پارٹ نمبر 3 کے اندر حاضر ہیں، اور آج ہم مزید جمعۃ المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے جمعۃ المبارک کا وظیفہ بھی بتایا تھا کہ جمعہ والے دن کون سا وظیفہ کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلیں بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس وظیفے کو سننا چاہے تو وہ پارٹ نمبر 2 جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو ویڈیو بنی ہے اس کو جا کے وہ دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم پارٹ نمبر 3 کے اندر حاضر ہیں، اور آج ہم نے اس کے اندر جمعۃ المبارک کے حوالے سے مزید گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے چیزیں جو میں نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے اس کو حضور علیہ السلام نے مسلمان کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ تو عید کے دن خوشی ہم مناتے ہیں، ہم نئے لباس پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ساتھ غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ عید والے دن ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس دن کے اندر بھی کپڑے صاف ستھرے پہننا، اسی طرح غسل کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا اور خوشبو لگانا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس دن غسل کرنا بھی سنت مبارک ہے، ناخن تراشنا بھی سنت مبارک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس ویڈیو کے اندر آپ نہیں سنیں گے کہ سفید لباس کے حوالے سے میرے نبی علیہ السلام نے، جس کا میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے سفید وائٹ لباس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو ارشادات فرمایا اس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن ہمیں سفید لباس بھی پہننا چاہیے، کیونکہ اس لباس کو میرے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البسوا الثياب البيضاء فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سفید لباس پہنو، بے شک وہ پاکیزہ زیادہ اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا پاکیزہ بھی زیادہ ہے اور پسندیدہ بھی زیادہ ہے، اور ان میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ یعنی کہ سفید لباس ایسا لباس ہے کہ جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے، اس کے رسول نے بھی پسند فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زندگی میں سفید لباس پہنو، یعنی کہ وائٹ کپڑے پہنو، اور اسی کلر کے اندر، سفید کلر کے اندر اپنے مردوں کو کفن دو۔ اور اس میں جو بہترین بات ہے، انسان سفید کپڑے زندگی میں پہنے یا نہ پہنے، لیکن اللہ کی ذات نے جو وردی رکھی ہے عالم برزخ کے لیے، ہمارے لیے جو سلسلہ بنایا ہے وہ یہی ہے کہ مردے کو کفن دینے کے بعد آپ نے اس کو سفید کلر میں ہی آپ نے اس کو کفن دینا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی ذات نے اس کے لیے بھی سفید لباس کو پسند فرمایا کہ وہ احرام سفید کلر میں ہی باندھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کلر میں اس کو باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اور سفید لباس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ امامہ پہننا، دستار باندھنا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ بدر کے دن بھی فرشتے دستاریں باندھ کر بدر کے میدان میں اترے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دستار کو لازم پکڑو، یعنی امامے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ فرشتوں کی علامت ہے، اور فرمایا کہ ان کی طرفوں کو پشت کی جانب چھوڑ دو، یعنی امامے کی جو بیک سائڈ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں شملہ، اس کو فرمایا کہ ان کی طرفوں کو پشت کی جانب چھوڑ دو۔ تو یہ دستار باندھنا، جس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ایک نماز دستار کے ساتھ یعنی امامے کے ساتھ پڑھی جانے والی اس کے علاوہ پڑھی جانے والی 25 نمازوں سے افضل ہے۔
یعنی کہ اگر کسی بندے نے 25 نمازیں امامے کے بغیر پڑھی اور ایک نماز امامہ کے ساتھ پڑھی تو اس کی ایک نماز 25 نمازوں سے افضل ہے۔ اور ساتھ علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں اگر ایک بندے نے جمعہ کی نماز امامے کے ساتھ یعنی دستار پگڑی کے ساتھ پڑھی تو اس کی وہ ایک نماز جمعہ کی 70 جمعوں سے افضل ہے کہ جس میں اس نے امامہ نہ باندھا، جس میں اس نے دستار نہ باندھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم، زیادہ نہ صحیح، کم از کم ہم نماز کے ٹائم دستار باندھ لیں، پگڑی باندھ لیں، یا اور نہ ہو سکے تو کم از کم جمعۃ المبارک کے دن پگڑی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھ کر باندھ لیں تو یقیناً ہم ثواب زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکہ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المحجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام تبوا صحفهم ويستمعون الذکر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں، سب سے پہلا پھر اس کے بعد والا سب سے اول آنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اونٹ کی قربانی کی ہو، پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ گائے کی قربانی کی ہو، پھر دمبا، پھر مرغی، پھر انڈے کی قربانی کا ثواب۔ پھر امام خطبہ کو نکلا تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر خطبہ سنتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے جانے والے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جتنا وقت مسجد کے اندر گزرے گا، اللہ کی عبادت کے اندر گزرے گا، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں آزاد مرد، تندرست، عاقل اور بالغ شہری پر جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان تندرست مرد پر، عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو، اس پر جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو علماء کرام نے جمعہ کی نماز کو چھوڑنا کفر بھی لکھا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور کہیں یہ بھی لکھا گیا کہ اس کو منافق لکھا جاتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ البتہ مسافر کو جمعہ کی نماز کے اندر رعایت ہے، اس کو معاف ہے، اسی طرح عورت کو بھی معاف ہے، اسی طرح بچے کو بھی نماز معاف ہے، اور غلام اور بیمار کے اوپر بھی فرض نہیں ہے۔ عورت کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر کی نماز ہی ادا کرے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جمعہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن نکاح کرنا باعث برکت ہے۔ یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باعث برکت ہے۔ تو نکاح بھی ہمیں نکاح یعنی کہ میرج، شادی اپنی جمعہ کے دن ہی کرنی چاہیے۔ نکاح کا جو سلسلہ ہے وہ جمعہ کے دن ہی کرنا چاہیے۔ اور سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار دو جہاں سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دن خطبہ پڑھنے اور نکاح کرنے کا ہے، کیونکہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی دن میں نکاح کیا، یعنی کہ اکثر انبیاء کرام کا جو نکاح ہے وہ اسی دن کے اندر ہوا۔ تو جمعہ کے دن نکاح کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارک ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ شادی کرنے کا ارادہ کریں تو آپ جمعے والے دن اپنا نکاح رکھیں تاکہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ پوری ہو جائے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ اور اب ہم 7 ان انبیاء کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نکاح جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ پھر ہم اس کو آنے والے پارٹوں کے اندر، مختلف پارٹ کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام،
ان کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعہ کے روز ہوا۔ نمبر 2، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی زلیخا کے ساتھ جمعہ کے روز ہوا۔ نمبر 3 پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نکاح حضرت صفورہ کے ساتھ جمعہ کے روز ہوا۔ اسی طرح نمبر 4 پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس کے ساتھ جمعہ والے دن ہوا۔ اسی طرح نمبر 5 پر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ بابرکتوں والا دن ہے، یہ عظمتوں والا دن ہے کہ اس کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی اما جان کے ساتھ نکاح فرمایا، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور نمبر 6 پر حضرت سید العالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی جمعہ والے دن نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے اما جان خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بھی جمعہ والے دن نکاح فرمایا اور اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی جمعہ والے دن نکاح فرمایا۔ نمبر 7 پر سیدنا حضرت شیر خدا سبحان اللہ شیر خدا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی جمعہ والے دن پڑھا گیا۔ تو جمعہ والے دن نکاح کرنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت مبارک ہے اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت مبارک ہے اور تمام انبیاء کرام کی بھی سنت مبارک ہے۔ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے کہ حضرت اما حوا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس طرح ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح یوسف علیہ السلام، اسی طرح حضور علیہ السلام اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور اما جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس طرح ہوا، ہم اس کو تفصیلاً آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں مزید اور اسلامی معلومات آپ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے حوالے سے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ جو بھی ہماری آنے والی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچتی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔